میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آج ہم سے غیر مسلم ہمارے برادران وطن بکھرے ہوئے ہیں، اس میں معاملات کا سب سے بڑا دخل. ہم کسی سے قرض لیے، دینے کا نام نہیں دے رہا نا، اتنی اجلت ہے کیا کہ ہمیں دوبارہ کیا، یعنی ایسے ایسے الفاظ، اور پھر لڑائی جھگڑے، کچھ تو خون، ظلم و بربریت اللہ سب برداشت کرتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو شرک اور ظلم کبھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے اپنے حالات پر غور کیجئے. اللہ بھی اس وقت تک حالات کو نہیں سدھارتا جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں سدھاریں گے، اپنے حالات کو نہیں بنائیں گے. تو خیر، یہ جو ایک بات تھی وہ بات بیان کر کر بات ختم کروں یا ابھی بات ختم کروں؟ 4 مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ہاں، آپ کو بول دوں یا بات ختم کر دوں؟ آپ اگر بشاشت ہے، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے ابتدا میں بیان کے شروع میں یہ کہا تھا، مسند دیلمی، امام دیلمی، حضرت عبداللہ ابن عمر، 4 مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. باقی جتنی مخلوقات ہیں 17,996 یا 996 مخلوقات، مرفوع روایت ابو ہریرہ کی کتاب العظمہ میں ابو شیخ نے، ان تمام کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا. اور 8 جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر، سورہ بقرہ آیت نمبر 117، سورہ آل عمران آیت نمبر 47، سورہ آل عمران میں دوسری جگہ آیت نمبر 59، سورہ غافر، سورہ انعام، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس سے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، چشم زدن میں ہو جاتی ہے. لیکن 4 مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. سب سے پہلی مخلوق اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. میں نے تفصیل پوری بتلا دی کہ اس وقت اللہ کا عرش وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 7. اللہ کا عرش پانی پر تھا، کیسے تھا، کیا تھا، وہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. یا آپ کو بیانات وغیرہ ہی سننا ہے تو مفتی انعام اللہ ڈالیں گے ہر عنوان کی بانی. یہ بھی بیان انشاءاللہ کیا ہے آج شام تک اپلوڈ ہو جائیں گا، آپ تفصیلی بیان سن سکتے ہیں. تو پہلا اللہ کا عرش اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. دوسرا قلم، اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ قلم آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 29 پارے میں دوسری سورت میں آیت نمبر 1 میں کہا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے مچھلی کی اور قلم کی جب وہ چل رہی تھی، لکھ رہی تھی. اس قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. امام ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2155 پر ایک روایت ذکر کی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اور قلم سے کہا اکتب، یہاں سے بات پلٹی تھی، لکھ. قلم نے کہا وما کتبت یا ربی، رب کیا لکھوں، اور ابتدا کس چیز سے کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں القاء کیا. ایک روایت میں قلم سر بسجود ہوئی، سجدے میں گئی. جیسے سجدے میں گئی اللہ نے دل میں القاء کیا، کہا لکھ لا الہ الا انا محمد الرسولی، پہلا جملہ لکھا. دوسرا جملہ بخاری شریف میں ان رحمتی سبقت علی غضبی، دوسری. تیسرا من لم یستسلم بقضاء ولم یصبر علی بلا ولم یشکر علی نعمہ فلیتخذ ربا سوا، یہ تیسرا جملہ. اور پھر اجرہ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس نے کائنات کی 18,000 مخلوقات کی تقدیریں لکھنا شروع کی. کس چیز پر لکھی؟ لوح پر. لوح جانتے ہیں کیا ہے؟ اب 30واں پارہ سورہ بروج آیت نمبر 22-23 اٹھا کر دیکھیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح کے معنی تختی کیا تھی؟ اس تختی پر اس قلم نے لکھنا شروع کیا. وہ تختی کتنی تھی؟ روح المعانی علامہ آلوسی 29ویں جلد سورہ قلم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ طولہ ما بین السماوات والارض، اس کی لمبائی 7 زمین 7 آسمان کے برابر اس تختی کی. وعرضہ بین المشرق والمغرب، اس کا جو عرض ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس کے چاروں کونے یاقوت کے. اور اوپر کا جو کونا ہے، دیکھو تختی کے اوپر اس طرح آتا تھا من یاقوتن حمرا، سرخ یاقوت کا، اس میں پوری مخلوقات کی تقدیریں قلم نے لکھا. اور لکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کے پائے کو لٹکا دیا، اور وہ اس طرح عرش پر لٹک رہی ہے، عرش کے پائے پر لٹک رہی ہے، عرش کے پائے پر. ایک دوسری روایت البدایہ ہے ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تمام انسانیت کی، تمام مخلوقات کی تقدیریں
حضرت اسرافیل کے پیشانی پر لکھی. اسرافیل ایک فرشتے ان کے پیشانی پر. اور پورا قرآن 6242 یا 38 آیتیں ہیں قرآن میں. 6666 تو زبان زد ہے، لیکن صحیح مرفوع روایت یہ ہے 6242. یہ پورے قرآن کی آیتیں اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی پر کندہ کیا لکھی ہوئی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ لوح، وہ تختی حضرت اسرافیل کے پیشانی پر ہے، اور اسرافیل اللہ کے عرش کو اس طرح پکڑے ہوئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، اس میں سے اسرافیل ان کے پیشانی پر پوری مخلوقات کی تقدیر ہے. پیشانی کتنی بڑی ہوں. یہ دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور تیسری چیز آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 13ویں پارے میں 13ویں سورت میں آیت نمبر 23 میں جنات عدن یدخلونہا، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. جنت عدن 8 جنات ہے. کتنی؟ جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت عدن، جنت مأوا، جنت الخلد، جنت دار مقام، جنت دار سرور، جنت دار السلام. 8 جنات. اس میں جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنا. اس کی کیفیت بیان کروں تو اثر ہو جائے، کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا. جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور چوتھی مخلوق آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے جب مجھے آپ کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا. حضرت انسان آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. معمولی بات نہیں ہے. مجھے آپ کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ 7 آیت نمبر 75 میں کہا لما خلقت بیدی. اے شیطان مردود، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور تو سجدہ نہیں کر رہا. بہت تفصیل ہے کیسے بنایا. زمین سے 4 فرشتے آئے تھے، 3 کو تو زمین نے واپس کر دیا. 4تھے فرشتے اسرائیل آئے، زمین سے مٹی لی. کیسی مٹی لی؟ من تربت حمراء، ملک شام سے سرخ مٹی لی. من تربت بیضاء، یہ کعبۃ اللہ ہے. اور باب السلام، جو حج اور عمرے میں وہاں سے جانے کا حکم ہے، باب السلام کے پاس مغارۃ الکنوس، جبل ابو قبیس کے سامنے جگہ ہے. میں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں 500 انبیاء دفن ہیں. کتنے انبیاء؟ 500. اس میں آدم علیہ السلام بھی. تفسیر مظہری تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیے. حضرت آدم وہاں دفن ہے، وہاں سے انہوں نے مٹی لی، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، تو وہاں کی سفید مٹی لی. آج بھی 500 انبیاء اس میں. حضرت آدم یہاں ہے. اور میں نے جدہ میں حضرت حوا کی مزار دیکھی، مقبرۃ حوا. اللہ نے دین کی نسبت پر پوری دنیا گھمایا ہے اور دین کا کام لے رہا ہے. آج بھی اگر ہم اٹھ جائے، اپنی ماں سبق کی زندگی چھوڑ دے، یہ عزم ارادے لے کر اٹھے کہ نہیں ہمیں دین کا کام کرنا ہے، دنیا آپ کے قدموں میں ایسے آئیں گی. کیا ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے لکھا اتت الدنیا وہی راغمہ، اللہ دنیا کو ذلیل کر کر آپ کے ٹھوکروں میں لا کر ڈالے گا. ذلیل ہو کر دنیا ٹھوکروں میں آئیں گی. دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دین کا کام کرو. آج حالات جو ہے پریشانی ہو، اللہ کے حضور آؤ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو کر اللہ کے حضور دعائیں کرو، معافی تلافی کرو، اپنے ما سبق کیے ہوئے اعمال کو کیا ہے تج کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نئی زندگی شروعات کرو. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، دین دعوت تبلیغ کو امت تک پہنچانے کی کوشش کرو. جس مقصد کے لیے میں آپ آئے ہیں اس مقصد کو اپنی زندگی میں داخل کرو. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم میں 27 پارے میں سورہ زاریات میں دوسرے رکوع میں آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس بندگی میں آگے بڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو، ماں سبق کی زندگی کو چھوڑ دو. دنیا کی کوئی طاقت میرا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کے ذریعے سے مکے سے مٹی، اور پھر من تربت سودا، ہندوستان سے بھی مٹی لی گئی، کالی مٹی. اسی وجہ سے اللہ نے جنت سے ڈائریکٹ حضرت آدم کو ہندوستان میں جبل سراندی پر، میں نے وہ پہاڑ دیکھا. آپ اگر دیکھیں گے سطح زمین سے 5000 سے زائد سیڑھیاں ہیں. اتنا اونچا پہاڑ، وہاں حضرت آدم کے پیروں کے نشان آج بھی باقی ہے.
आदम को हिंदुस्तान उतारे क्योंकि वहां की मिट्टी, और फिर अलग अलग जगह से क्या है मिट्टी ली गई। 7 जगहों से आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लेकर उनका पुतला तैयार किया गया, और मिन बैनिल मक्कती व ताइफ और मक्के के दरमियान 40 साल, एक रिवायत में 40,000 साल तक लटका रहा। वो उसकी कैफियत बाद में बता रहा हूं। बहरहाल अल्लाह ने हजरत इंसान को भी अपने हाथों से, 4 मखलूकात को अपने हाथों से पैदा किया है। हम ऐसी नाज और फरां वाली मखलूक है कि अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। हमें अल्लाह ने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, सबसे मोहतरम हमें बनाया। चौथे पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में वो खरीजत लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने हमें निकाला। सूरह हज में आयत नंबर 78 में कहा हुआ जितबाकुम, हमें पूरी इंसानियत में चुना, हमें मोहतरम बनाया, मुकर्रम बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन अचानक से हम आज जलील और खार क्यों हो गए? उसके असबाब मैंने पूरे बयान में जिक्र किए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज ही ये तहिया अज़्म करे, इंशाअल्लाह जिंदगी में तकवा तहारत लाकर एक नई जिंदगी बनाएंगे और अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर कर, नाफरमानियों को तज कर कर अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। बकिया बात इंशाअल्लाह किसी मौके पर अर्ज करूँगा। यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान हदीस की इत्तिबा नसीब फरमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह तबारक तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना